بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحن کی ٹوٹی پھوٹی اینٹیں اور چھت سے لٹکتا پرانا پنکھا زہرا کے نئے گھر کی پہلی جھلک تھے۔ ہاتھوں سے مہندی کا رنگ ابھی پوری طرح اترا بھی نہیں تھا اور ساس کی زبان کے زخم گہرے ہونے لگے تھے۔ اٹھو سست عورت، جب سے آئی ہے سستی ہی دکھا رہی ہے، کچھ کام سیکھا بھی تھا ماں باپ کے گھر۔ زہرا نے چپ چاپ پانی کی بالٹی اٹھائی، کوئی جواب نہ دیا۔ آواز سننے کی تو عادت تھی مگر یہ لہجہ نیا تھا۔ سلیم اس کا شوہر روز مزدوری پر جاتا، واپسی پر جیب میں اگر 500 روپے ہوتے تو 300 پان سگریٹ، دوستوں کی محفل اور کبھی کبھی لاٹری کے چکر میں نکل جاتے۔ زہرا نے 2 ماہ کے اندر ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ زندگی جس کا خواب لے کر آئی تھی وہ خواب اب آنکھوں میں کانٹے بن چکے ہیں۔ ایک شام وہ چولہے پر دال چڑھا رہی تھی جب سلیم اندر آیا۔ شراب کی بو اور آنکھوں میں سرخی، چہرے پر تھکن کم اور غصہ زیادہ تھا۔ آج کھانے میں کیا ہے؟ دال بنا رہی ہوں۔ پھر دال؟ کبھی گوشت نہیں آتا اس گھر میں؟ پیسے آپ ہی لاتے ہیں سلیم، میں تو گھر سنبھالتی ہوں۔ سلیم نے تھالی دیوار پر دے ماری، دال دیوار سے پھسل کر فرش پر گر گئی۔ مجھ سے زبان لڑاتی ہے؟ ابھی آئی ہو اور اپنے آپ کو ملکہ سمجھ بیٹھی ہو۔ زہرا چپ رہی، زبان بند تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی اور دل اندر سے جیسے چیخ رہا ہو۔ ساس کا سلوک اور بھی تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ بھی اکثر اسے نصیب نہ ہوتا۔ ایک دن زہرا کی طبیعت کچھ بگڑی ہوئی تھی، چکر آئے، سانس پھولنے لگے۔ محلے کی ایک عورت جو دائی کا کام کرتی تھی اسے دیکھ کر بولی، مبارک ہو، امید سے ہو۔ زہرا کے لبوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ آئی، ایک نئی جان، ایک نیا رشتہ، شاید اب زندگی میں کوئی نیا رنگ آئے گا۔ مگر جب سلیم کو خبر ہوئی وہ چیخ پڑا، ابھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور یہ نیا بوجھ۔ زہرا خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہے مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ 9 مہینے ایسے گزرے جیسے ہر دن، ہر رات ایک آزمائش ہو۔ صبح ساس کی تانا زنی، دوپہر سلیم کی بے رخی اور رات تنہائی، مگر زہرا نے ہمت نہ چھوڑی۔ وہ اکثر رب سے دعا کرتی، یا اللہ اس بچے کو میرے لیے رحمت بنا، میرے جیسا نصیب نہ دے اسے۔ آخر کار وہ دن آیا جب زہرا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سفید کپڑے میں لپٹی چھوٹی سی گڑیا، معصوم سی آنکھیں اور گلابی چہرہ۔ زہرا نے اسے دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ سریا، میرا آسمان، میری روشنی، وہ آہستہ سے بولی۔ کسی نے مبارک نہ دی، ساس نے منہ بنایا، لڑکی ہوئی ہے، افسوس، اب ساری زندگی سے پالتے گزار دو۔ سلیم بھی ایک نظر دیکھ کر پلٹ گیا، جیسے کچھ خاص نہیں ہوا، مگر زہرا کے لیے سریا سب کچھ تھی۔ وہ اسے گود میں لے کر پیار کرتی اور دیر تک بس اسے دیکھتی رہتی۔ دیکھ بیٹا، تجھے سب کچھ دوں گی، وہ عزت، وہ مقام جو مجھے نہ ملا، تجھے ضرور ملے گا۔ وہ رات زہرا کی زندگی کی پہلی رات تھی جب وہ روئی نہیں بلکہ صرف شکر ادا کیا۔ اب زہرا کی دنیا سریا تھی، سلیم اب بھی ویسا ہی تھا، مگر زہرا میں اب وہ چپ چاپ سہنے والی عورت نہیں رہی تھی۔ اب وہ ہر تانے کو برداشت کرتے ہوئے دل میں ایک خواب سنبھالتی تھی، اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کا۔ سلیم کی موت اچانک ہوئی، صبح حسب معمول مزدوری پر گیا اور شام تک صرف اس کی لاش گھر پہنچی۔ بجلی کا کرنٹ لگا تھا، جسم سیاہ ہو چکا تھا، شناخت صرف جیب میں موجود شناختی کارڈ سے ہوئی۔ پولیس والے لاش گھر چھوڑ گئے۔ زہرا کو سمجھ نہیں آیا کہ رونا کہاں سے شروع کرے۔ 3 دن تک محلے کی عورتیں ساتھ تھیں، کسی نے چائے دی، کسی نے 2 وقت کا کھانا بھیج دیا، لیکن چوتھے دن سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئی اور زہرا رہ گئی اکیلی۔ سریا تب صرف 2 سال کی تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ باپ اب کبھی نہیں آئے گا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور کہتی، ابو کو بولیں آ جائیں، میں نے اپنی نئی گڑیا دکھانی ہے۔ زہرا اسے سینے سے لگا کر خاموش ہو جاتی۔ سلیم کی موت کے بعد سسرال کا رویہ سرد ہوتا گیا۔ عدت کے دن جیسے جیسے ختم ہوئے تو ساس نے صاف کہہ دیا، ہم اب تیرے پیٹ کی بیٹی کی ذمہ دار نہیں، جو کرنا ہے خود کر۔ زہرا نے اگلی صبح ہی فیصلہ کیا۔ وہ پرانے کپڑوں میں نقاب لپیٹ کر نکل گئی۔ پہلے محلے کی خالہ رشیدہ کے گھر صفائی کا پوچھا، پھر 2 اور گھروں میں کام مل گیا۔ کسی نے برتن دھلوانے کو کہا، کسی نے کپڑے، اس نے حامی بھر لی۔ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ سریا کو پاس کے محلے کی بیوہ خالہ کے ہاتھ چھوڑتی اور شام کو لے آتی۔ خالہ 50 روپے روز لیتی تھی۔ بی بی، یہ دنیا بغیر قیمت کے کچھ نہیں دیتی۔ زہرا کے ہاتھ پھٹنے لگے،
جلد کھردری ہو گئی، سردیوں میں انگلیوں سے خون رسنے لگتا، لیکن وہ کام نہ چھوڑتی۔ کسی دن مزدور عورتوں کا ہجوم اسے بھیڑیوں جیسا لگتا، مگر وہ چپ چاپ اپنے حصے کا کام کرتی۔ ایک دن کام سے واپس آئی تو سریا بخار میں تپ رہی تھی۔ خالہ نے بس اتنا کہا، بچوں کا بخار تو آتا جاتا ہے۔ زہرا نے رات بھر اپنی بیٹی کے ماتھے پر پانی رکھا، دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ صبح کام پر گئی اور واپسی پر سریا کے لیے دوا بھی خریدی اور ایک چھوٹی سی چاکلیٹ بھی۔ وقت گزرتا گیا، سریا نے ہوش سنبھالا تو اسکول جانے کی ضد کرنے لگی۔ زہرا نے کچھ دن سوچا، پھر محلے کے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ فیس کم تھی لیکن یونیفارم، کتابیں اور جوتوں کا بھی خرچ تھا۔ ماں، میرے کپڑے صاف کیوں نہیں ہوتے جیسے باقی بچوں کے ہوتے ہیں؟ بیٹا، ہمارے کپڑے صاف دل سے ہوتے ہیں، باہر کے کپڑے تو دھل ہی جاتے ہیں۔ سریا خاموش ہو جاتی، مگر اگلے دن پھر پوچھتی۔ زہرا نے ایک دن خود کا دوپٹہ کاٹ کر بیٹی کے لیے صاف ربن بنائے۔ جوتے پرانے تھے مگر پالش کر کے نئے جیسے کر دیے۔ اسکول کے ہر میٹنگ میں زہرا سب سے آخر میں جاتی، کیونکہ اپنے کپڑوں سے شرمندہ ہوتی تھی، مگر سریا کی کارکردگی ہر بار اس کا سر بلند کر دیتی۔ میڈم، آپ کی بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، حساب میں نمبر پورے لیتے ہیں۔ استاد کی باتیں زہرا کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ محلے میں کچھ لوگ تعریف کرتے، کچھ طنز۔ نوکرانی کی بیٹی کیا آسمان پر چڑھے گی؟ جتنا پڑھ لے گی آخر میں کام ہی کرے گی ہمارے گھروں میں۔ زہرا ایسے جملوں پر صرف مسکراتی۔ وہ جانتی تھی خوابوں کا وزن صرف دیکھنے والا ہی اٹھاتا ہے۔ ایک دن سریا نے کہا، ماں، آپ ہر وقت کام کیوں کرتی ہو؟ تاکہ تم ایک دن بھی یہ کام نہ کرو بلکہ کسی دفتر میں بیٹھی ہو۔ سریا کو بات شاید پوری طرح سمجھ نہیں آئی، مگر وہ اپنی کاپی کھول کر پڑھنے لگی۔ زہرا اب دوپہر کا وقت بھی قربانی دی تھی۔ بازار کے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام لیا، جہاں صرف مرد کام کرتے تھے۔ کچھ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، کچھ نے آوازیں بھی کسیں، مگر زہرا نظریں جھکا کر برتن دھوتی رہی۔ سریا کی کلاس میں اچانک انگریزی کا ٹیچر بدلا۔ نیا ٹیچر انگریزی میں ہی بات کرتا، بچے مشکل میں پڑ گئے، مگر سریا نے 3 دن میں سب کچھ سیکھ لیا۔ گھر آ کر ماں کو الفاظ سکھاتی۔ ماں، تھینک یو کہتے ہیں شکریہ کو، اور بیٹی، سوری کس کو کہتے ہیں؟ جب غلطی ہو تب۔ زہرا نے سر ہلایا اور دل میں کہا، تو میں بھی کہوں اللہ سے سوری کہ میں اپنی بچی کو ایسی دنیا میں لائی۔ اب زہرا کو اکثر ایسے گھر میں بلایا جانے لگا جہاں لوگ کہتے، یہ عورت تو صرف صفائی نہیں، دعا بھی چھوڑ جاتی ہے۔ وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ زہرا دن بھر کام کرتی، شام کو بچوں کی طرح بیٹی کے ساتھ ہنستی اور رات کو تھکن سے چور بستر پر گر جاتی، مگر آنکھ بند ہونے سے پہلے دعا کرتی، میری سریا کو وہ مقام دینا جو میری اوقات سے باہر ہے۔ یہی وہ دعا تھی جو خاموشی سے قبول ہو رہی تھی، کیونکہ چند ہی دن بعد قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا اور رشتہ آیا، ایسے گھر سے جسے زہرا صرف خوابوں میں سوچ سکتی تھی۔ کالج میں داخلہ لیتے وقت سریا نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ سرکاری کالج کی پرانی عمارت، دیواروں پر دھندلے پوسٹر اور گیٹ پر کھڑے لڑکے اسے عجیب لگ رہے تھے، مگر ماں کی آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ اس کے قدموں میں ہمت بھر رہی تھی۔ ماں، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ زہرا نے بیٹی کے دوپٹے کی گرہ درست کی۔ بالکل ٹھیک، اور سن، سیدھی کلاس میں جانا، ادھر ادھر مت دیکھنا۔ سریا کی شکل و صورت میں نفاست تھی، بات کرنے میں نرمی اور انداز میں خودداری۔ پہلے ہی دن کلاس میں استاد نے جب اس سے سوال کیا، وہ جھجکی نہیں، صاف اور مکمل جواب دیا۔ کلاس میں سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ نئی لڑکی بڑی تیز ہے اور سنا ہے نوکرانی کی بیٹی ہے۔ سریا نے سنا مگر کچھ کہا نہیں، وہ جانتی تھی جواب صرف نتیجوں سے دینا ہے۔ ادھر زہرا کالج کی فیس اور بیٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور زیادہ محنت کرنے لگی۔ لوگوں کے پردے سیے، کسی کے کپڑے استری کیے اور شام کو بیٹی کا انتظار کیا۔ سریا واپس آ کر روز ماں کو بتاتی، آج انگریزی میں ایک مضمون لکھا، مجھے سب سے اچھے نمبر ملے۔ زہرا چپکے سے نوٹ بک کھولتی اور سریا کی تحریر پر انگلی پھیر کر دیکھتی، جیسے اپنی محنت کو چھو رہی ہو۔ محلے میں کچھ عورتیں اب بھی تانا دیتی تھیں، اتنا پڑھا لے گی اپنی بیٹی کو، آخر کو کام تو ہمارے ہی گھروں میں کرے گی۔ زہرا سن لیتی، جواب نہ دیتی۔ کالج کے دوسرے سال ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے زہرا کی دنیا بدل دی۔ کام کے دوران ایک عورت، نائلہ بیگم، جو نسبتاً امیر طبقے سے تھی، زہرا کو چائے دے رہی تھی۔ باتوں باتوں میں پوچھ بیٹھی، تمہاری بیٹی اب کیا کر رہی ہے؟ کالج میں ہے، ماشاءاللہ تیسرے سال میں ہے۔ نائلہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا،
کبھی اسے لے کر آنا، دیکھوں کیسی ہے۔ زہرا ہچکچاتے ہوئے ایک دن سریا کو لے گئی۔ سریا سلیقے سے تیار ہو کر گئی تھی، دوپٹہ سیدھا، چال متوازن، بات چیت باوقار۔ نائلہ نے چپکے سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کچھ دن بعد نائلہ بیگم نے زہرا کو باورچی خانے میں بلایا۔ دیکھو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہن کا بیٹا ہے حسن، لندن سے پڑھ کر آیا ہے، اب واپس یہیں بزنس سنبھال رہا ہے۔ رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سریا کو دیکھا اور سچ کہوں تو دل میں بات بیٹھ گئی ہے۔ زہرا کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھوڑا لرز گیا۔ بی بی جی، میں نوکرانی ہوں، وہ امیر لوگ ہیں۔ نائلہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیٹیوں کی قسمت ماں کے کاموں سے نہیں بنتی، ان کی خوبیوں سے بنتی ہے، اور تمہاری بیٹی میں وہ بات ہے۔ سوچ لو، میں بھی اپنی بہن سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ 2 دن بعد باقاعدہ رشتہ آیا۔ حسن کی ماں رابعہ بیگم سادہ سی عورت تھی، مگر چہرے سے غرور جھلکتا تھا۔ ہمیں لڑکی پسند ہے، تعلیم یافتہ ہے، ماڈرن بھی ہے اور سلیقہ مند لگتی ہے۔ ہم معاملے کو جلدی طے کرنا چاہتے ہیں۔ زہرا کی آنکھوں میں سوال تھے۔ میری حیثیت؟ رابعہ نے بات کاٹ دی۔ ہمیں لڑکی چاہیے، ماں کا کیا ہے، ہمارے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ ہے، ہم چھوٹی باتوں میں نہیں پڑتے۔ سریا کو جب بتایا گیا تو اس نے پہلے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، ماں، یہ سب اچانک ہو رہا ہے۔ زہرا نے کہا، ہاں بیٹی، پر قسمت ایسے ہی دستک دیتی ہے، بغیر اطلاع کے۔ منگنی کی تاریخ رکھی گئی۔ زہرا نے بازار سے کپڑا لیا، خود سی کر سریا کا جوڑا بنایا، محلے میں سب کو بلایا۔ کسی کو جلنے کی وجہ ملی، کسی کو خوش ہونے کا بہانہ۔ سریا کے لیے زیور نہیں تھا تو زہرا نے اپنے پرانے بندے بیچ کر سادہ سی چین خریدی۔ یہ تمہارے ماتھے کا چمکتا ستارہ بنے گا۔ منگنی کے دن گھر میں چراغاں نہ تھا، مگر ہر طرف رونق تھی۔ حسن اور اس کے گھر والے آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھل، مٹھائی، تحفے دیے اور رسم ادا ہوئی۔ محلے کی عورتوں نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، دیکھو، نوکرانی کی بیٹی کہاں پہنچ گئی۔ زہرا سب کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے اور میری بیٹی کا حق، مگر وہ خاموش رہی۔ منگنی کے بعد رات کو جب سریا سونے جا رہی تھی، زہرا نے پوچھا، کیسا لگا؟ سریا نے پلنگ پر بیٹھ کر کہا، ماں، جیسے خواب چل رہا ہو، ڈر بھی لگ رہا ہے، کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ زہرا نے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں بیٹی، یہ خواب نہیں، تمہاری محنت کا صلہ ہے، بس دعاؤں کو ساتھ رکھنا۔ وہ رات خاص تھی، زندگی نے جیسے زہرا کے صبر کا صلہ دینا شروع کر دیا تھا، لیکن خوابوں کی قیمت اکثر نیند سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہ زہرا کو بھی پتہ نہیں تھا۔ شادی کی تقریب چھوٹے سے محلے کے لیے کسی تہوار سے کم نہ تھی۔ محلے کی عورتیں سب حیران تھیں کہ زہرا جیسی عورت کی بیٹی کی شادی اتنے بڑے گھر میں ہو رہی ہے۔ سریا دلہن بنی تو واقعی لگتا تھا جیسے کسی محل سے اتری ہو۔ سفید گلابوں سے سجی گاڑی جب دروازے پر آ کر رکی تو زہرا نے دل تھام کر بیٹی کو رخصت کیا۔ آنکھیں نم تھیں لیکن چہرے پر سکون تھا۔ بیٹی، سسرال میں عزت سے رہنا، خاموشی سے جیتے رہنا، گھر اپنا بن ہی جاتا ہے۔ زہرا نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سریا کے کان میں آہستہ سے کہا۔ سریا نے سر ہلایا، مگر نظریں سامنے گاڑی کی چمکتی سیٹوں پر تھیں، جہاں اس کا نیا سفر شروع ہو رہا تھا۔ حسن کا گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا۔ دروازے پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور اندر قدم رکھتے ہی سنگ مرمر کی ٹھنڈک پاؤں کو چھو گئی۔ خادمہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے بیگ لیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ کا کمرہ تیار ہے۔ سریا نے پہلی بار خود کو کسی اور ہی دنیا کا حصہ محسوس کیا۔ شیشے کی میز، پردے جن میں ستارے جھلک رہے تھے۔ حسن کی ماں رابعہ بیگم نے مسکرا کر کہا، بیٹی، یہ اب تمہارا گھر ہے، ہمیں امید ہے تم حسن کا ساتھ اچھی طرح نبھاؤ گی۔ سریا نے سر جھکا لیا۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ اسے یہاں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اگلے چند دن دعوتوں، مہمانوں اور تصویروں میں گزرے۔ مہنگے کپڑے، زیورات اور ہر وقت تازہ پھولوں کی خوشبو نے اس کے اندر ایک نئی پہچان بھر دی۔ دوسری طرف پرانے صحن میں بیٹھی خاموشی سے بیٹی کی خالی چرپائی کو تکتی رہی۔ اگلی صبح اس نے اپنے ہاتھ سے سلائی کی ہوئی چادر طے کی اور بازار سے 2 کلو مٹھائی لی۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنے جانا چاہتی تھی۔ پہلے ہفتے کے دن وہ دل میں دعائیں لیے رکشے پر بیٹھ کر حسن کے گھر پہنچی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے پوچھا، کیا کام ہے؟ بیٹی سے ملنے آئی ہوں، سریا کی ماں ہوں۔ گارڈ نے اندر فون کیا، پھر اجازت ملی۔ دروازہ کھلا، خادمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ چمکتی کرسٹل کی میز، بڑے سافٹ صوفہ سیٹیں اور سامنے رکھی چائے کی ٹرالی پر سونے کے چمچ۔
زہرا نے جھجک کر اپنی تھیلی سے چادر اور مٹھائی نکالی۔ تھوڑی دیر بعد سریا آئی۔ زہرا نے خوشی سے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ ماں، آپ کو آنے سے پہلے فون کرنا چاہیے تھا۔ بیٹی، پہلی بار ملنے کے لیے ماں بیٹی سے اجازت لے۔ دیکھ، چادر تیرے لیے سلائی تھی، اور یہ مٹھائی پچھلے ہفتے کی بچی تھی نا۔ سریا نے چادر پکڑی اور خاموشی سے صوفے پر رکھی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں، جہاں رابعہ بیگم کھڑی تھی۔ امی، یہ سب نہ لایا کرے، یہاں سب کچھ ہے، اور پلیز اگلی بار تھوڑا ڈھنگ سے تیار ہو کر آیا کریں۔ زہرا کے چہرے پر لمحہ بھر کو کوئی تاثر نہ رہا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، جو تو چاہے۔ رابعہ بیگم نے چائے بنوائی مگر زہرا کو پیش نہ کی۔ بس خادمہ نے آ کر کہا، بیگم صاحبہ مصروف ہیں، آپ کو سریا بیوی سے ملنے کو کہا تھا۔ زہرا زیادہ دیر نہ بیٹھی۔ واپسی پر رکشے میں بیٹھتی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ محلے واپس آ کر وہ معمول کی زندگی میں پھر سے گھل گئی۔ لوگوں نے پوچھا، کیسا لگا بیٹی کا سسرال؟ زہرا نے مختصر جواب دیا، بڑا ہے، خوبصورت ہے۔ اگلے دن کام پر جاتے وقت نائلہ بیگم نے کہا، آپ کی بیٹی کی تو قسمت کھل گئی، اب آپ کو کام کی کیا ضرورت؟ زہرا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، کام تو ضرورت ہے بیگم صاحبہ، پر عادت بھی بن چکی ہے۔ شام کو زہرا نے پرانی سلائی مشین پر بیٹھ کر محلے کی کسی بچی کا فراک سینا شروع کیا۔ گھنٹوں بعد جب وہ کام ختم کر چکی تھی تو ایک بار پھر چادر کے کونے کو تھپک کر رکھا، جیسے وہ کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ یہ نئی زندگی کا دروازہ تھا جو کھلا ضرور تھا، مگر ایک ایسی ہوا کے ساتھ جس میں مانوس خوشبو کم، اجنبی مہک زیادہ تھی۔ زہرا خاموش رہی مگر دل میں ایک سوال ضرور تھا، کیا بیٹیاں اونچائی پر جا کر مڑ کر نیچے نہیں دیکھتی؟ زہرا نے اگلے 2 ہفتے سریا کو نہ بلایا، نہ گئی۔ صحن میں اکیلی بیٹھی کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی چائے کا کپ تھامے سوچتی، اب وہ خود آ جائے تو کیسا ہو۔ مگر دن گزرتے گئے اور فون کی گھنٹی تک نہ بجی۔ بالآخر ایک دن دل نے ہار مان لی۔ زہرا نے پرانا جوڑا نکالا، دوپٹے کے کنارے استری سے سیدھے کیے اور بس میں بیٹھ کر سریا کے گھر کا رخ کیا۔ گیٹ پر وہی گارڈ کھڑا تھا جس نے اب اسے یاد رکھتے ہوئے کہا، بی بی جی اوپر ہیں، اندر جا کر بتاتا ہوں۔ خادمہ نے دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے اندر لے گئی۔ زہرا آہستہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد سریا آئی۔ زہرا کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ سریا نے مختصر جواب دیا، ٹھیک ہوں امی، آپ کیسے آئیں اچانک؟ بس دل چاہا، بہت دن ہو گئے تھے، سوچا تمہیں دیکھ لوں۔ سریا نے سر ہلایا، آپ چائے لیں گی؟ ہاں، تمہارے ہاتھ کی چائے تو پیے زمانہ ہو گیا۔ مگر چائے خادمہ لے کر آئی۔ زہرا نے کپ تھاما مگر سریا نے اسے ڈرائنگ روم سے کچن کی طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ یہاں آرام سے بیٹھی امی، ڈرائنگ روم میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ زہرا نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے چائے پینے لگی۔ سریا کے چہرے پر اجنبیت تھی، باتوں میں جلد بازی۔ چائے ختم ہوئی تو سریا نے کہا، آپ کو رکشہ دے دوں؟ نہیں بیٹا، خود ہی چلی جاؤں گی۔ زہرا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اگلے دن وہ کام پر تھی جب ایک پڑوسن نے کہا، سریا بڑی خوش نصیب نکلی، مگر تم کیوں ایسے کپڑوں میں جاتی اس کے گھر؟ کچھ اچھا پہن لیا کرو۔ زہرا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، میرے پاس جو ہے وہی پہن سکتی ہوں۔ چند دن بعد سریا کا فون آیا، امی، اگلی بار آپ آئیں تو مطلب تھوڑا صاف ستھرا لباس پہن لیا کریں، یہاں آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بس آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ زہرا نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا تہہ کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تو کہے۔ اسی رات اس نے اپنی پرانی سی ساڑی نکالی، دھو کر سوکھنے ڈال دی، دوپٹے کے پھٹے کنارے کو کتر کر برابر کیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گہرا تاثر نہ تھا، بس جیسے کوئی پرانا پیوند پھر سے سل رہا ہو۔ اگلے ہفتے وہ سریا سے ملنے گئی تو حسن بھی گھر میں تھا۔ زہرا کچن میں چائے پی رہی تھی جب دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، سریا، تمہاری ماں کا یوں بار بار آنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ماں ہے حسن، ماں ہے تو کیا ہوا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، نوکرانی لگتی ہے۔ تمہاری امی کو روکو، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ زہرا کے ہاتھ کانپنے لگے، چائے کا کپ لرز گیا۔ وہ دروازے سے باہر نہ نکلی، بس وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سریا آئی اور کہا، امی، آپ چلیں، حسن باہر جا رہے ہیں۔ زہرا نے نظریں جھکائی، بیٹی، تم خوش ہو؟ سریا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دروازہ کھول دیا۔ رکشے میں بیٹھ کر واپسی پر زہرا نے ہاتھ میں اپنا دوپٹہ دیکھا، جس پر اب بھی پرانے دھاگے جھانک رہے تھے۔ اس نے وہی کپڑے بار بار پہنے تھے، شاید کچھ اور تھا ہی نہیں، یا شاید وہ کچھ اور پہننے کی خواہش چھوڑ چکی تھی۔
उस दिन के बाद वो कई हफ्ते सुरैया के घर न गई। किसी ने पूछा, सुरैया की सास ने कुछ कहा क्या? जोहरा ने सिर्फ इतना कहा, बेटियां जब खुश हों तो माँ का काम सिर्फ दुआ देना होता है। मोहल्ले में सुरैया के नए जेवरात की बातें होने लगी। कोई बोला, बड़ी तरक्की कर ली, अब अम्मी को पहचानती भी नहीं होंगी। जोहरा सब सुनती खामोश रहती। एक दिन बाजार से लौटते हुए जोहरा ने खुद से सवाल किया, क्या माँ सिर्फ इतनी रह जाती है? परछाई या एक दरवाजा जो कभी खटखटाया जाए, कभी नजरअंदाज कर दिया जाए? उसका जवाब उसके पास नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, और शायद वही सबसे मजबूत जवाब था। जोहरा अब खुद को रोज के काम में मसरूफ रखती थी, जैसे वक्त को थामने की कोशिश कर रही हो। सुबह सवेरे मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती, दोपहर को कपड़े सीने बैठ जाती, और शाम के वक्त मस्जिद के बाहर लंगर में कुछ वक्त गुजारती। मोहल्ले की एक बेवा औरत ने कहा, जोहरा अब तो आराम कर लिया कर, इतनी दौड़ क्यों है? जोहरा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, जब दिल खाली हो तो हाथों को मसरूफ रखना ही बेहतर होता है। सुरैया को अब हफ्ते हफ्ते गुजर जाते माँ की खबर न लेती। कभी कभार फोन आता मगर बात सिर्फ रस्मी होती, अम्मी मैं अभी आउटिंग पर हूँ, बात बाद में करते हैं। या अम्मी आजकल दिन शॉपिंग में निकल रहे हैं, वक्त ही नहीं मिलता। जोहरा सिर्फ इतना कहती, अच्छा बेटी खुश रहो। एक दिन जब मोहल्ले की बच्चियां कुरान पढ़ रही थीं, एक बच्ची ने पूछा, खाला आपकी बेटी कहाँ रहती है? जोहरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दूर रहती है, बहुत दूर। बच्चियां कुरान याद करती और जोहरा की नजरें उनके चेहरों पर जमी होती। हर चेहरे में उसे कभी सुरैया की मासूमियत, कभी बचपन की मुस्कुराहट नजर आती। मगर उसकी अपनी बेटी अब उस दायरे से बाहर जा चुकी थी जहां माँ की परछाएं पहुंचती हैं। उधर सुरैया की जिंदगी अब एक अलग दुनिया बन चुकी थी। हसन के साथ ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग, महंगे रेस्टोरेंट में तस्वीरें, और सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली नई जिंदगी, सब कुछ एक शो की तरह था जिसमें असलियत कम और नुमाइश ज्यादा थी। लुक एट दिस बैग, इट्स फ्रॉम इटली, वो अपने दोस्तों को दिखाती। और जब कोई पूछता तुम्हारी माँ क्या करती हैं, तो बात बदल देती या बस इतना कहती, छोटे शहर में रहती हैं, पुरानी सोच की हैं। एक दिन हसन ने मजाक में पूछा, तुम्हारी माँ बाती क्यों नहीं? सुरैया ने कंधे उचकाकर कहा, क्या करें, थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है। हाँ, लोग सवाल करते हैं, इसलिए बेहतर है कि ना आए। जोहरा को मालूम था कि सुरैया बदल चुकी है। एक दिन मोहल्ले की साइमा ने कहा, जोहरा आपी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत लगती है, हमने उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी हैं। जोहरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, बाहर से सब कुछ चमकता है, अंदर का मुझे नहीं पता। उस दिन शाम को जोहरा छत पर चली गई। आसमान पर आधा चांद था और हवा में हल्की खुनकी। वो एक पुराने स्टूल पर बैठ गई और खामोशी से आसमान को देखने लगी। फिर धीरे से आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी तरबियत में कमी थी तो सजा मुझे दे, पर मेरी बेटी को गरूर न दे। वो बहुत ऊंचा जा रही है, कहीं गिर न जाए। आंसू उसकी आंखों से निकले मगर आवाज में लर्जिश न थी। ये दुआ दिल से निकली थी, किसी शिकवे के बगैर, महज एक माँ की खामोश फरियाद। चंद दिन बाद मस्जिद के बाहर एक मौलवी साहब ने जोहरा से पूछा, बेटी की खबर आती है कुछ? जोहरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खबर आती है, खैर की कम, फासलों की ज्यादा। मोहल्ले के बच्चों के स्कूल का फंक्शन था। सब बच्चे अपने वालिदैन के साथ आए। कोई माँ हाथ पकड़े, कोई बाप गोद में उठाए। जोहरा अकेली दरवाजे पर खड़ी देखती रही। वो जानती थी अगर सुरैया उस वक्त होती तो बच्चों के साथ गुलाबी कपड़े पहनकर स्टेज पर चढ़ती, मगर वो वक्त पीछे रह गया था। अब वो किसी और दुनिया की लड़की बन चुकी थी, एक ऐसी दुनिया जहां जोहरा की सादा सी चादर और खामोश सी मौजूदगी फिट नहीं बैठती थी। और जोहरा वो खामोशी से अपनी दुनिया में लौट चुकी थी जहां दुआओं में आवाज नहीं होती मगर असर जरूर होता है। वो दिसंबर की एक सर्द सुबह थी जब जोहरा को बुखार ने गिरा दिया। इब्तिदा में उसने समझा थकन है, एक आध दिन में ठीक हो जाएगी, मगर सांसें बोझल हो रही थी। खांसी के साथ सीना जलने लगा था। वो मामूल के काम छोड़कर बिस्तर पर बैठ गई। मोहल्ले की एक औरत आयशा, जो रोज कुरान पढ़ने आती थी, अगली सुबह वापस जाकर अपनी माँ को बोली, खाला जोहरा आज नहीं पढ़ा रही, बहुत थकी लग रही थी। दोपहर तक जोहरा की हालत बिगड़ गई। बुखार 40 के करीब जा चुका था और जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। शाम को कुछ पड़ोस ने उसके घर आए। किसी ने पेशानी पर हाथ रखा, किसी ने पानी दिया। फिर एक ने कहा, यह अस्पताल का केस है, यूं ही पड़ी रही तो सांस बंद हो जाएगा। रिक्शे का बंदोबस्त किया गया। दो औरतों ने जोहरा को चादर में लपेटकर सहारा दिया।
اسپتال پہنچ کر ایمرجنسی میں داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی چیک اپ کے بعد کہا پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، دوا فوری شروع کرنی ہوگی۔ مگر دوا کے لیے بل کی ضرورت تھی۔ زہرا کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی چھوٹی سی تھیلی میں صرف ایک 50 کا نوٹ اور قرآن پاک کا جز تھا۔ نرس نے پوچھا کون ذمہ دار ہے؟ پڑوسن نے کہا اس کا کوئی نہیں، بیٹی ہے مگر دور رہتی ہے، فون کرتے ہیں اسے۔ محلے کے ہی نائلہ خالہ نے زہرا کے پرانے بٹنوں والے فون سے سریا کا نمبر نکالا اور فون ملایا۔ کال سریا نے اٹھائی، بیٹی تمہاری ماں بیمار ہے، اسپتال میں ہے، بخار بہت تیز ہے، تھوڑا کچھ خرچ لگے گا، تم لوگ آ سکتے ہو؟ سریا نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر بولی امی ٹھیک ہو جائیں گی، ہم تھوڑے مصروف ہیں آج کل، دعا کریں بس۔ اور اس نے فون کاٹ دیا۔ نائلہ نے فون نیچے رکھا اور باقی عورتوں کو دیکھا۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ایک نے کہا اب کیا کریں؟ نائلہ نے بٹوے سے 500 نکالے۔ فی الحال دوا شروع کرواتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ اسپتال کے کمرے میں زہرا نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ سانس کے ساتھ سانس کی آواز بھی چل رہی تھی، جیسے ہر سانس لینے پر بدن احتجاج کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب دوا لگی، زہرا کی آنکھیں آہستہ سے کھلی۔ دھندلی روشنی، سفید چھت اور کمرے میں عجیب سی خاموشی۔ اس نے گردن موڑی، کوئی چہرہ آشنا نہ پایا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جنہوں نے بیٹی کو انگلی پکڑا کر چلنا سکھایا تھا، اب کمزوری سے کانپ رہے تھے۔ ہاتھوں پر مہندی کے پرانے نشان تھے جو وقت کے ساتھ دھندلے ہو چکے تھے۔ یا اللہ، یہ وہی ہاتھ ہے نا جن سے میں نے اپنے بچے کو روتے وقت گود میں لیا تھا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ نرس اندر آئی، دوا کی شیشی بدلی اور چلی گئی۔ رات کا وقت آیا تو کمرے کی بتی مدھم کر دی گئی۔ باہر سے گزرنے والوں کے قدموں کی آواز آتی رہی، لیکن زہرا کے پاس کوئی نہ آیا۔ پڑوسنوں نے اگلے دن دوبارہ فون کرنے کا سوچا، مگر نائلہ نے منع کر دیا۔ جس کے دل میں محبت نہ ہو اس سے توقع کیا رکھنی؟ زہرا کی آنکھوں میں بار بار وہ لمحے آتے جب سریا اسکول سے آتی اور وہ دروازے پر کھڑی استقبال کرتی۔ وہ گڑیا، وہ اسکول بیگ، وہ چاکلیٹ جو وہ کام سے بچا کر لاتی تھی، سب یاد آ رہا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ زہرا نے خود سے سوال کیا۔ جو نظریں چھت پر جما دی، ایک نرس جو ہمدرد سی لگتی تھی رات کو تیمہ داری کرنے آئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا ماں ہو کسی کی؟ زہرا نے ہلکا سا سر ہلایا اور بے دہانی میں جواب دیا بیٹی ہے، شاید مصروف ہے۔ نرس نے چپ چاپ کمبل درست کیا اور کہا مصروفیات اکثر رشتوں سے بڑی ہو جاتی ہیں آج کل۔ صبح اسپتال کے عملے نے دوائیں بدلی، رپورٹس بنوائیں اور زہرا کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر اس کا دل وہ اب بھی بیمار تھا، خاموشی کا مریض۔ جب کوئی حال پوچھنے نہ آئے تو بیمار جلد سے اچیاب نہیں ہوتا۔ زہرا کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کمرے کی دیوار پر نصب گھڑی چلتی رہی، وقت گزرتا رہا اور زہرا اکیلی دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کمزور تھے، لیکن وہ دعا کے لیے اٹھ گئے تھے، بہت آہستہ، بہت خاموش۔ اسپتال سے واپسی پر زہرا نے گھر میں قدم رکھا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، خاموش، سادہ اور تنہا۔ بستر پر وہی پرانی چادر، کچن میں وہی برتن اور صحن میں وہی پھیکی روشنی، مگر اب کچھ بدل چکا تھا۔ زہرا کی آنکھوں میں وہ امید باقی نہ تھی جو بیٹی کو دروازے پر نظر ڈھونڈا کرتی تھی۔ ایک دن فجر کے بعد وہ مسجد کے صحن میں جا بیٹھی، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر سامنے والے مزار کا رخ کیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار گزری تھی وہاں سے، مگر کبھی اندر نہ گئی تھی۔ اس روز دل نے کہا انسانوں کے در پر جا جا کر تھک گئی ہوں، اب اللہ کے در پر بیٹھتی ہوں۔ مزار کے صحن میں بیٹھے کچھ فقیر لنگر بانٹ رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں چاول، کسی کے پاس سبزی اور کوئی پانی دے رہا تھا۔ زہرا خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور آنے والے ہاتھوں میں چاول لانے لگی۔ ہاتھوں میں وہی کمزوری تھی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ پاس بیٹھی ایک فقیر نے پوچھا باجی پہلی بار آئی ہو؟ زہرا نے آہستہ سے کہا ہاں، اب سوچا ہے کہ بس رب کے نام پر جینا ہے۔ فقیر مسکرا دیا، ٹھیک کہا، انسانوں سے امیدیں ٹوٹتی ہیں، رب سے نہیں۔ اگلے کئی دن زہرا مزار پر جاتی رہی، کوئی اسے باجی کہتا، کوئی ماں جی۔ کچھ دن بعد لوگ اس سے مشورے لینے لگے، جیسے اس کی خاموشی میں کوئی دعا چھپی ہو۔ ایک دن مزار پر لنگر بانٹتے ہوئے زہرا کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ سب سے آخری صف پہ بیٹھی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی، چہرہ مکمل نقاب میں، صرف ہاتھ نظر آتے تھے جو جلے ہوئے سے لگ رہے تھے اور چال میں کچھ جھجک تھی۔ جب اس کی باری آئی تو زہرا نے چاول بڑھاتے ہوئے کہا بیٹی یہ لو۔
عورت نے سر جھکائے ہاتھ آگے بڑھایا، چاول لیے اور بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ زہرا نے پیچھے سے دیکھا، وہ فقیرنی باقی سب سے الگ تھی، نہ مانگتی تھی نہ نظر اٹھاتی تھی، بس چپ چاپ آتی، روٹی لیتی اور غائب ہو جاتی۔ اگلے دن زہرا جلدی پہنچی اور لنگر میں سب سے پہلے اس عورت کے لیے الگ سے تھوڑا میٹھا رکھا۔ جب فقیرنی آئی تو زہرا نے چاولوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا میٹھا لڈو بھی رکھ دیا اور کہا، یہ خاص تمہارے لیے رکھا تھا۔ عورت نے پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر ہاتھ کانپے اور پھر جیسے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے ہی والے ہوں، نقاب کے اندر چہرہ نیچے کر لیا۔ زہرا نے ایک لمحے کو رک کر خود سے کہا، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر دل بے چین سا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی اپنا ہو جو بہت دور ہو گیا ہو۔ اس دن کے بعد فقیرنی روز آنے لگی اور زہرا روز اس کے لیے الگ کچھ رکھ دیتی، کبھی 2 نوالے زیادہ، کبھی میٹھا، کبھی بس دعا، لیکن وہ عورت کبھی بولتی نہ تھی، صرف نظریں جھکا کر سب لے جاتی۔ ایک دن جب سب لنگر بانٹ چکے اور فقیر چلے گئے، زہرا کچھ دیر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس بیٹھے ایک فقیر نے کہا، وہ جو نقاب والی ہے نا، وہ نئی ہے، پچھلے کچھ ہفتوں سے آ رہی ہے، بولتی نہیں پر روز آتی ہے۔ زہرا نے پوچھا، کبھی بتایا اس نے کہ کہاں سے آئی؟ فقیر نے سر ہلایا، نہیں، کچھ نہیں بتایا، بس آتی ہے، روٹی لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ زہرا نے اس رات دیر تک نیند نہیں کی، بار بار وہی فقیرنی اس کے ذہن میں آتی رہی، اس کے چلے ہوئے قدم، جھکے ہوئے کندھے اور نقاب میں چھپا چہرہ۔ اسے لگا جیسے وہ آنکھیں وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے، کہیں کسی اور زندگی میں۔ اگلے دن وہ مزار پر پہنچی تو فقیرنی پہلے سے بیٹھی تھی۔ زہرا نے چپ چاپ اس کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر عورت تھوڑا فاصلے پر ہو گئی۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر تم سننا چاہو۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ زہرا نے بس اتنا کہا، اگر کبھی دل کرے تو آ کر بیٹھ جانا میرے پاس، خاموشی بھی کچھ کہہ جاتی ہے، تم بس سن لینا۔ فقیرنی نے آہستہ سے چاول کا ڈبہ اٹھایا اور خاموشی سے مزار کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ کبھی زہرا سے آنکھیں نہیں ملاتی تھی، ہمیشہ سر نیچا رکھتی تھی۔ زہرا نے نظریں نیچی کر کے کہا، یہ خاموشی کچھ کہتی ہے پر سمجھ نہیں آتی۔ دل کے کسی کونے میں ہلچل تھی، جیسے کوئی پہچان صدیوں بعد سامنے آ رہی ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ خاموشی ایک ایسا طوفان بن جائے گی جو سب کچھ بدل دے گی۔ مزار پر معمول کی طرح چاول بانٹے جا رہے تھے۔ زہرا ہمیشہ کی طرح سب سے آخر میں بیٹھتی تاکہ فقیرنی کی آمد پر نظر رکھ سکے۔ وہ چادر میں لپٹی خاموش سی عورت ہر دن ایک ہی انداز میں آتی، جھکی ہوئی گردن، خاموش قدم اور کانپتے ہاتھ۔ اس دن زہرا نے جب چاول پکڑائے تو فقیرنی کی آنکھیں ایک لمحے کو اٹھی، نقاب کے پیچھے سے وہ نظر ملی اور زہرا چونک گئی۔ وہ آنکھیں کہیں دیکھی ہوئی، کسی بہت پرانے لمحے میں۔ زہرا نے دل میں کہا، میں نے یہ آنکھیں کہاں دیکھی ہیں؟ اس کے بعد وہ سارا دن بے چین رہی۔ نماز کے بعد بھی دل میں اضطراب تھا۔ رات کو کھانا نہیں کھایا اور کچھ پرانے البم نکال لائی، سریا کے بچپن کی تصویریں، کالج کی سنیپس اور ایک تصویر جو اس کی منگنی کے دن لی گئی تھی۔ زہرا بار بار اس تصویر کو دیکھتی رہی، وہی آنکھیں، وہی کرب، وہی اداسی۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے جائے گی۔ سالوں گزر چکے تھے، اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ خود چلی گئی اس علاقے میں جہاں سریا کی سسرال تھی۔ گیٹ وہی تھا، پرانی روشنیوں کی جگہ اب دھول تھی اور لان میں کوئی گلدستہ نہ تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک اجنبی ملازم باہر آیا۔ زہرا نے پوچھا، یہ حسن صاحب کا گھر ہے نا؟ ملازم نے سر ہلایا، تھا، اب تو 2 سال ہو گئے وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، کہتے ہیں ملک سے باہر شفٹ ہو گئے۔ زہرا نے سنا تو جیسے زمین ہل گئی۔ بیٹی بھی گئی؟ ملازم نے کندھے اچکائے، سبھی چلے گئے، اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ زہرا واپس لوٹی تو اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ دل کے اندر کوئی دروازہ کھل رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک مانوس سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ تیسرے دن مزار پر ہوا تیز تھی، دھوپ تیز نہیں تھی مگر دھول اڑ رہی تھی۔ زہرا آج جلدی آئی تھی، شاید بے چینی کچھ زیادہ تھی۔ فقیرنی آئی تو تیز ہوا نے اس کا دوپٹہ ایک لمحے کو اڑا دیا۔ زہرا نے فوراً دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ دوپٹے کے کونے پر ایک پرانی کشیدہ کاری تھی جو اس نے خود سریا کے جہیز کے لیے بنائی تھی۔ سرخ اور سنہری دھاگے سے کڑھا ہوا وہی گلاب جس کی پتیوں کے بیچ اس نے سریا کا پہلا نام چھپ کر کاڑھا تھا، سین کا حرف۔ زہرا کے ہاتھ سے چاول کا تھال نیچے گر گیا،
फकीरनी ने निकाब दुरुस्त किया और पीछे हटने लगी। जोहरा ने आहिस्ता कदमों से उसके करीब जाकर कहा, बेटी तुम कौन हो? फकीरनी ने कोई जवाब न दिया, बस खड़ी रही जैसे जमीन से जुड़ी हो और जुबान बंद हो। जोहरा ने दोबारा पूछा, मैं जोहरा हूं, तुम मुझे पहचानती हो ना? फकीरनी ने सिर्फ आंखें बंद की और एक आंसू टपका। वो आंसू चेहरे के जले हुए हिस्से पर बहा और जोहरा की खामोशी चीख में बदल गई। अंदर ही अंदर वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर लफ्ज हलक में फंस गए। कदम पीछे हटे और वो देर तक बस फकीरनी को देखती रही, जो अब आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अगले दिन जोहरा दोबारा मजार पर गई, मगर फकीरनी नहीं आई। वो सारा दिन बैठी रही, चावल बांटती रही, नजर दौड़ाती रही, मगर वो चादर, वो निकाब, वो झुकी गर्दन कहीं नजर न आई। रात को जोहरा छत पर जा बैठी। सितारे थे मगर रोशनी कम। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, अगर वो मेरी सुरैया है तो मुझे हिम्मत दे सच सुनने की, और अगर नहीं है तो मुझे वो सुकून दे जो मैं बरसों से ढूंढ रही हूँ। दिल के अंदर कोई दरवाजा बंद न था, सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसका चेहरा अब जाना पहचाना लगता था। और अगली सुबह वो फैसला कर चुकी थी, अब सवाल नहीं करेगी, सिर्फ करीब जाएगी, क्योंकि माँ की फितरत सवाल नहीं बस पहचान होती है, और जोहरा पहचान चुकी थी। मजार पर वही सन्नाटा था जो पिछले कुछ दिनों से जोहरा का मामूल बन चुका था। दिन की रोशनी मान पड़ रही थी और लंगर खत्म होने के करीब था। जोहरा ने आज कोई काम नहीं किया, सिर्फ फकीरनी के इंतजार में बैठी रही। उसने सोच रखा था आज सवाल नहीं होगा, सिर्फ सच जाना जाएगा। और फिर वो आई, वही चादर, वही निकाब, वही खामोश कदम। जोहरा ने आहिस्ता से आगे बढ़कर चावल का प्याला उसके हाथ में दिया। दोनों के हाथ एक पल को छुए और वो लम्हा जैसे सदियों में बदल गया। जोहरा ने नजरें झुकाए फकीरनी से कहा, मेरी बेटी जैसी लगती हो तुम, क्या तुम सुरैया हो? फकीरनी के हाथ कपकपाने लगे, प्याले से कुछ चावल नीचे गिरे। वो पल भर को साकत खड़ी रही, फिर निकाब के पीछे से आंखें जोहरा की तरफ उठी, और वो आंखें नम थी, लब कांपे लेकिन जुबान से कोई लफ्ज ना निकला। फिर बहुत आहिस्तगी से, बहुत नरमी से उसने सर हिलाया। जोहरा के सांस जैसे रुक गए। तो तुम ही हो मेरी सुरैया? अब कोई इनकार मुमकिन नहीं था। सुरैया ने आहिस्ता से निकाब को थोड़ा सा हटाया। चेहरे पर जले हुए निशान थे, आंखों के नीचे हल्के गहरे थे, होंठ खुश्क और जर्द, मगर जोहरा को वही बेटी नजर आई जो बरसों पहले दुपट्टे में लिपटी उसके गले लगकर स्कूल की पहली रिपोर्ट कार्ड लाई थी। जोहरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्यों बेटी, क्या हुआ तुम्हें? सुरैया की आवाज टूटती हुई निकली। अम्मी, हसन ने तलाक दे दी। एक दिन कहा, तुम मेरे मयार की नहीं हो, बाहर की दुनिया दिखाकर अंदर की दुनिया उजाड़ती। जोहरा खामोश खड़ी रही, आंखों में हैरत, दिल में जख्म। सुरैया ने जमीन पर बैठते हुए कहा, अम्मी, ससुराल वालों ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने रो रो कर मिन्नत की, मगर कहा अब तुम हमारे बेटे की इज्जत के काबिल नहीं। दोस्तों को फोन किए, सबने ब्लॉक कर दिया, कोई वापस देखने तक ना आया। जो मैंने समझा था कि मेरे साथ हैं, सब तमाशाई निकले। जोहरा खामोश सुनती रही, चेहरे पर सख्ती थी लेकिन आंखों में नमी भरने लगी थी। सुरैया ने सिसकियां लेते हुए कहा, मैंने आपको नजरअंदाज किया, आपको शर्मिंदा किया। मुझे लगा मैं बहुत ऊंची जगह पर हूँ, लेकिन वक्त ने मुझे वहां ला खड़ा किया जहां कभी आपको देखा था। जोहरा अब भी कुछ नहीं बोली। सुरैया ने अपनी फटी हुई चादर को संभाला और कहा, माँ, आपने कहा था गरूर न करना, मैंने किया। आपने कहा था माँ की दुआ ही असल दौलत है, मैंने उस दुआ को छोड़ दिया। जोहरा के कदम आहिस्ता से आगे बढ़े। वो झुकी और अपनी बेटी के चेहरे को हाथ से छुआ। ये निशान कैसे आए? मैंने काम ढूंढने की कोशिश की, किचन में काम मिला, सिलेंडर फट गया, कोई लेने ना आया, अस्पताल से निकाल दिया गया। जोहरा ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से लगा दी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जोहरा की आवाज आई, अल्लाह ने तुम्हें वही मकाम दिखाया जहां तुमने मुझे खड़ा किया था सुरैया। सुरैया ने कांपते लबों से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। जोहरा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, जब बच्चा राह भूल जाए तो माँ दरवाजा बंद नहीं करती। मजार पर बैठे दूसरे लोग चुपचाप ये मंजर देख रहे थे। किसी के हाथ में रोटी रुक गई, किसी की आंखें भीग गई। जोहरा ने उठकर चादर अपनी बेटी के सर पर दी। अब चलो मेरे साथ,
میرے گھر کوئی محل نہیں پر ایک کمرہ ہے جس میں ماں کی دعا اب بھی تیرے نام کی جاتی ہے۔ سریا نے سر ہلا دیا، چپ چاپ ماں کے پیچھے چل دی۔ آج برسوں بعد زہرا کے قدموں میں سکون تھا، وہ سکون جو سچ کے ظہور سے آتا ہے۔ اور اس دن مزار پر صرف لنگر نہیں بٹا، ایک ماں نے اپنی بیٹی کو معاف کیا، ایک بیٹی نے خود کو پہچانا، اور اب کی رضا نے خاموشی میں بولنا شروع کیا۔ زہرا کے گھر کی دہلیز پر ایک بار پھر 2 قدم آئے تھے، پر اس بار کسی شادی کی ڈھولکی، مہمانوں کا ہجوم یا مہنگی گاڑی نہیں تھی۔ زہرا نے دروازہ کھولا تو سریا چپ چاپ کھڑی تھی، نقاب چہرے سے ہٹا نہیں تھا، مگر آنکھیں سب کہہ رہی تھیں۔ زہرا نے قدم پیچھے نہ ہٹائے، وہ سامنے آئی، بیٹی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، برسوں کا بوجھ اتار رہی تھی۔ زہرا کی آغوش اب بھی وہی تھی، گرم، مضبوط اور بے شرط۔ سریا زمین پر بیٹھ گئی، زہرا کے قدموں کو ہاتھوں میں لیا اور آنکھیں بند کر کے چومتی رہی۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں کچھ بھی نہیں رہی۔ زہرا نے کہا، بیٹی، جب ماں کی گود کھلتی ہے تو گناہ بھی پگھل جاتے ہیں۔ محلے کی گلیوں میں ہلچل مچ گئی۔ 2 عورتوں نے دیکھا کہ زہرا کی بیٹی واپس آئی ہے، اور وہ بھی پرانے کپڑوں میں، نقاب میں، جیسے کوئی اجنبی ہو۔ یہ وہی سریا ہے نا، امیر گھر میں بیاہی گئی تھی؟ ہاں، لگتا ہے طلاق ہو گئی ہے، شکل تو دیکھی، پہچان بھی نہیں آتی۔ کسی نے تانا دیا، کسی نے افسوس سے سر ہلایا، مگر زہرا نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کے لیے صرف ایک بات اہم تھی، بیٹی لوٹ آئی ہے۔ سریا نے گھر کا پرانا کمرہ دیکھا، دیواریں وہی تھیں، پردے وہی، اور کونوں میں رکھی وہی چیزیں۔ صرف فرق اتنا تھا کہ وہ پہلی بار ان چیزوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، یہی چادر تھی نا جو آپ نے میرے لیے سلوائی تھی؟ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب سمجھ نہ آئی تھی ماں کہ آپ کی چادر کتنی قیمتی ہے۔ اس رات زہرا نے سریا کے لیے اپنے بستر بچھایا، چائے بنائی اور سریا کو کہا، بیٹی، کھانا کھا لو، کمزور لگ رہی ہو۔ سریا نے صرف پانی پیا اور کہا، ماں، میں اب کچھ دن صرف سکون چاہتی ہوں، خاموشی اور توبہ کا وقت۔ رات گئے جب سارا محلہ سو چکا تھا، سریا اٹھ کر وضو کرنے گئی، چپ چاپ صحن میں جائے نماز بچھایا اور تہجد کی نماز میں سجدے میں جا گرے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل سے الفاظ نکلتے گئے، یا اللہ، جس ماں کو میں نے شرمندہ کیا، آج اس کے قدموں میں واپس ہوں۔ اب غرور نہیں، اب صرف خدمت۔ جس ماں نے مجھے بنایا، اب میں اس کے قدموں میں جینا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز نہ تھی مگر دعا آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ صبح زہرا نے سریا کو صحن میں بیٹھے قرآن پڑھتے دیکھا، وہ مسکرا دی۔ برسوں بعد اس گھر میں یہ منظر لوٹا تھا۔ محلے کی عورتیں آئیں، کچھ نے ہمدردی کی، کچھ نے زبان درازی۔ اللہ بچائے، بیٹی کو عزت دی تھی، اس نے پلٹ کر ماں کو تکلیف دی۔ ہاں، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، معاف کر ہی دیتی ہے۔ زہرا نے سب سن کر بھی کچھ نہ کہا، بس اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جو لوگ گرتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، اور سیکھنے والا دوبارہ نہیں گرتا، انشاءاللہ۔ دوپہر میں سریا نے زہرا کے ہاتھ سے سلائی مشین لی اور کہا، مجھے سکھائیں، آپ کیسے اتنے سال کپڑے سیتی رہی؟ زہرا نے حیرانی سے پوچھا، تو سیکھے گی؟ ہاں ماں، اب زندگی کا ہر دھاگا جڑنا ہے، ٹوٹنا نہیں ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں سریا نے خود کو ہر کام میں مصروف کر لیا، صفائی، سلائی اور محلے کی بچیوں کو پڑھانا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں تھا، عاجزی تھی۔ محلے کی سائمہ بی بی نے دیکھا تو کہا، یہی تو اصلی تربیت ہے زہرا، ماں نے جو بویا وہی لوٹ آیا۔ زہرا نے چپکے سے کہا، تربیت تھی پر غرور کی دھوپ میں سوکھ گئی تھی، اللہ نے اب بارش دی ہے، دل نرم ہو گئے ہیں۔ رات کو سریا نے زہرا کے پاس آ کر کہا، ماں، کیا میں پھر سے آپ کی بیٹی کہلا سکتی ہوں؟ زہرا نے اس کا چہرہ چوم کر کہا، تو کبھی بیٹی تھی ہی کب نہیں، بس تو نے خود کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ وہ لمحہ ایک بند دروازے کے کھلنے جیسا تھا، جہاں صرف خاموشی بولتی تھی، اب وہاں معافی اور ممتا کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ یہ وہ رشتہ تھا جسے وقت، تکلیف یا دنیا کا کوئی دروازہ ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رشتہ صرف خون کا نہیں، قربانی، معافی اور دعا کا تھا۔ سریا نے اپنا راستہ چن لیا تھا، خدمت، سادگی اور سچائی کا راستہ۔ گزرے وقت کی غلطیوں کو دھونے کے لیے اب وہ ہر لمحہ کسی نہ کسی نیک عمل میں مصروف رہتی۔ زہرا کے چھوٹے سے گھر میں اکثر باہر سے خواتین آتی جاتی، کوئی بچی کو ساتھ لاتی، کوئی دعا کے لیے اور کوئی سلائی سیکھنے کے لیے۔
یہی تو میں چاہتی تھی ماں، یہ چھوٹا سا گھر ایک مدرسہ بن جائے، ایک چھوٹا سا چراغ بن جائے اندھیرے میں۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، جب نیت سچی ہو تو چھوٹے گھر بھی بڑے کام کر جاتے ہیں۔ سوریا نے غریب عورتوں کے بچوں کے لیے گھر کے صحن میں ایک پرانا تخت رکھوا دیا، جہاں وہ روز شام کو پڑھاتی، الف بے تے سے شروع کرتی اور وقت کے ساتھ حساب اور انگلش بھی سکھاتی۔ ایک دن ایک بچی نے پوچھا، آپ نے پڑھائی کہاں سے کی باجی؟ سوریا نے کچھ دیر سوچ کر کہا، ایک ماں کی آنچل تلے، جس نے سب کچھ دیا اور بدلے میں کچھ نہ مانگا۔ زہرا روز اس کے ساتھ بیٹھتی، بچوں کو سنبھالتی اور کہیں دھاگا سلتی، کہیں چائے بناتی۔ اب اس گھر کی دیواریں وہی تھیں، مگر اندر کا ماحول علم، محبت اور دعا سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن سوریا نے زہرا سے کہا، ماں، میں اب دوبارہ مزار جانا چاہتی ہوں، اس بار ماں کی حیثیت سے، نہ شرمندہ ہو کر بلکہ سر اٹھا کر۔ زہرا نے جواب دیا، پہلے بھی سر جھکانے کا مقصد غرور نہیں تھا، وہی جھکا ہوا سر اب عزت کا نشان بنے گا۔ دونوں ماں بیٹی مزار پر پہنچی، وہی جگہ جہاں کبھی سوریا چادر میں لپٹی خاموش آتی تھی۔ اب وہ سب سے پہلے قطار میں بیٹھی اور لنگر بانٹنا شروع کیا۔ وہ ایک ہاتھ میں چاول رکھتے وقت دیکھتی، ہر چہرے کو غور سے دیکھتی اور خاموشی سے دل میں دعا کرتی، یا اللہ، ان کے چہروں پر کبھی غرور نہ آنے دینا۔ کچھ پرانے فقیروں نے پہچان لیا، مگر کسی نے کچھ نہ کہا، بس ہاتھ جوڑ کر دعا دی۔ باجی، آج آپ کے چہرے پر نور ہے، وہ نور جو توبہ سے آتا ہے۔ زہرا تھوڑا فاصلے پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر شکر اور دل میں خاص اطمینان۔ جب لنگر ختم ہوا اور سب لوگ جا چکے تو زہرا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ نرم ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسراتے تھے اور فضا میں خاموش خوشبو تھی۔ زہرا نے آہستہ سے کہا، اللہ نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر واپس میری گود میں ڈال دیا۔ صرف ماں کی گود ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان سچی معافی مانگتا ہے۔ سوریا نے پیچھے سے آ کر ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں، میں اب کبھی دور نہیں جاؤں گی، بس یہ دوپٹہ، یہ صحن، یہ قرآن، یہی میری دنیا ہے۔ زہرا نے اس کے ہاتھ کو چوما، یہی دنیا اصل ہے، باقی سب تو دھوکا ہے بیٹی۔ چند ہی مہینوں میں زہرا کا گھر محلے کی دعاؤں کا مرکز بن چکا تھا۔ جو بیٹی کبھی سونے کے چمچوں سے چائے پیتی تھی، اب مٹی کے کٹورے میں پانی بانٹتی تھی۔ جو ماں کبھی دہلیز پر بیٹھ کر بیٹی کی راہ تکتی تھی، اب اسی بیٹی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ محلے میں ایک نیا چراغ جل چکا تھا، وہ روشنی جو آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اور غرور جتنا اونچا جائے، انجام اتنا ہی نیچا ہوتا ہے۔ اصل عزت دنیا کی نہیں، ماں کے قدموں کی ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔